Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic بسم اللہ videos. الرحمن الرحیم۔ سامعین، ایک سوال پوچھا گیا ہے، کیا ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرتے وقت اگر کلمہ پڑھنا بھول گئے تو پاک ہوں گے یا نہیں، یا پھر دوبارہ سے غسل کرنا ہوگا؟ نیز غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ بتا دیجئے۔ ان کے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ناپاک تھا، غسل کرتے وقت وہ کلمہ پڑھنا بھول گیا تو پاک ہوگا یا نہیں۔ دیکھیں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور کافی سارے لوگ اس مسئلے سے لا علم بھی ہیں۔ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں غسل کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے۔ آسان الفاظ میں اس مسئلے کو سمجھیے۔ دیکھیں، غسل میں 3 چیزیں وہ فرض ہیں۔ نمبر 1 پر کلی کرنا، نمبر 2 پر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، تیسرا فرض پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر خشک نہ رہے۔ اگر جسم کا کوئی عضو بال برابر بھی خشک رہ گیا تو آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اب غسل کرنے کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھ کلائیوں تک اچھی طرح دھوئیں، پھر جسم پر جہاں کہیں نجاست لگی ہے پھر اس نجاست کو دور کریں۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں، 3 مرتبہ دونوں بازوں کو کوہنیوں سمیت دھوئیں، پھر سر کا مسح کر لیں۔ اس کے بعد پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں، یعنی کہ جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے اسی طرح مکمل وضو کریں۔ وضو کر لینے کے بعد پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی بہائیں، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائیں، آخر میں پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، حتیٰ کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ تو یہ غسل کا صحیح سنت اور مکمل طریقہ تھا۔ اب جو سوال تھا غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا بھول گئے تو پاک ہوں گے یا نہیں، دیکھیں، غسل کے لیے کلمہ شریف پڑھنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ واش روم میں ننگے نہا رہے ہوتے ہیں اور کلمہ شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، واش روم میں کلمہ شریف تو دور کی بات ہے، اللہ کا نام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ جب بھی آپ پر غسل فرض ہو تو 3 فرائض ہیں جو غسل کے شروع میں آپ کو بتائے گئے ہیں۔ ان 3 فرائض کو جب آپ ادا کر لیتے ہیں تو آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنا واش روم میں یہ جائز نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین۔